لائق تکریم حضرت علامہ مولانا محمد سلیم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و دیگر برادران اسلام، عفت مآب خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الأعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور اللہ کرے کہ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حاضری بھی اس در اقدس پر اور بالخصوص جو دلہا اور دلہن جو عنقریب ایک ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے والے ہیں، اللہ انہیں بھی دربار رسالت میں آپ کی حاضری نصیب فرمائیں۔ اس غرض کی نیت سے آپ بھی ہو سکیں تو میرے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مجھے در پہ پھر بھولانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بھولانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا
ارشاد فرماتے ہیں تیری فرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت تیری فرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت تو شہنشاہ زمانہ آقا تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے اور تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو آقا تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے اور میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں نیک تم بنانا آقا انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے اور میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ انہیں خلد میں بسانا انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت ماشاءاللہ تشریف رکھیں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عریضہ پیش کرتے ہوئے اپنا خراج عقیدت یوں پیش کیا ہے کہ ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جڑی ہے یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے اور وہ ابر کرم دشت کو گلزار بنائیں وہ ابر کرم دشت کو گلزار بنائیں وہ سایہ رحمت ہے اگر دھوپ کڑی ہے وہ سایہ رحمت ہے اگر دھوپ کڑی ہے اس کا ایک کو بند کر دیجئے اور صاف آواز کر دیجئے
محبوب کے دربار سے جو مانگو گے وہ ملے گا، محبوب کے دربار سے جو مانگو گے وہ ملے گا، اللہ کی رضا آپ کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے، اللہ کی رضا آپ کی چوکھٹ پہ کھڑی ہے۔ اور سرکار نے حسان کو منبر پر بٹھایا، سرکار نے حسان کو منبر پر بٹھایا۔ آقا کے ثنا خاں کی توقیر بڑی ہے، آقا کے ثنا خاں کی توقیر بڑی ہے۔ اور جب چاہوں ظہوری کر دوں روزے کا نظارہ، جب چاہوں ظہوری کروں روزے کا نظارہ، تصویر مدینے کی میرے دل میں بڑی ہے، تصویر مدینے کی میرے دل میں بڑی ہے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خوشی کی تقریب کے موقع پر ہم اور آپ حضور کا میلاد سجا کر حاضر ہیں۔ چند باتیں شوہر کے کچھ مخصوص حقوق ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرمائے ہیں، اور کچھ بیوی کے حقوق ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کی تائید فرمائی اور اپنے بندوں کو ان چیزوں سے آگاہ فرمایا۔ اگر باہمی ازدواجی زندگی کے اندر اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا کریں اور بیوی شوہر کے حقوق ادا کریں تو آج بھی ہمارے گھر جو ہیں وہ جنت کے گہوارے بن سکتے ہیں۔ تو چند چیزیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور اللہ کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے شوہر کے حوالے سے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہے، افسر ہے۔ اب افسر جو ہوگا تو حکم اسی کا چلے گا اور اسی کے کہنے پر عمل ہوگا، اس لیے کہ رعایا جو ہوگی اس کے تحت اس پر اس کا حکم ماننا واجب کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو ہر گھر کا جو شوہر ہوگا تو وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اور گھر کے ہر فرد کو بیوی سے لے کر بچوں تک سب کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس کا حکم مانیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ارشاد فرمایا گیا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں میں سے ایک پر دوسرے کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ کسی امام صاحب کے کہنے پر یا کسی مولوی صاحب کے کہنے پر یا کسی فقیہ کے کہنے پر نہیں، بلکہ خود اللہ کی ذات نے ایک شوہر کو یہ فضیلت عطا فرمائی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ شوہر صرف اس لیے افضل ہے کہ وہ اپنا قیمتی مال اپنی اہلیہ اور اپنے گھر والوں پر وہ خرچ کرتا ہے۔ یعنی قرآن نے سب سے بڑی وجہ یہ بیان فرمائی جو شروعات کی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس آیت کے مفہوم سے یہ پتہ چل گیا کہ گھر کی ساری ذمہ داری اگر کسی کے حوالے کر دی گئی ہے تو وہ گھر کے ذمہ دار شوہر کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اب اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا فریضہ اس شان سے انجام دیں کہ کم از کم اپنی محبتوں کا اظہار، اپنے احسانات کا اظہار اور اپنے حسن کردار کا اور اپنے اخلاق کا اس طرح مظاہرہ کریں کہ گھر والے اس کے اخلاق اور اس کے کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے افسر بھی تسلیم کر لیں اور اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سب سے اولین ترین ہمارے یہاں نکاح کے کئی مقاصد ہیں، اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بندہ بچا لیا جاتا ہے۔ نکاح کا سب سے بڑا بینیفٹ جو پوری کائنات میں آپ دیکھنے جائیں تو جو نظام اللہ نے اسلام میں عطا فرمایا ہے ایسا نظام کائنات کے کسی مذہب کے پاس نہیں۔ تو سب سے بڑا دستور یہ ملا کہ بندہ گناہ سے بچتا ہے، اور اس کی نشاندہی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا امتی نکاح کر لیتا ہے تو اللہ اس کے آدھے ایمان کی حفاظت فرما لیتا ہے۔
اب یہ آدھا ایمان اپنی حفاظت میں لے لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے جو نکاح کے بعد بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسری جگہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نکاح کرنے والا اور ایک بغیر نکاح اس کی نماز میں ایسے ہی فرق ہے کہ اگر بغیر نکاح کا اگر 2 رکعت پڑھتا ہے تو صرف 2 رکعت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر نکاح کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ 70 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو ہم اور آپ رمضان میں سنتے ہیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 کے برابر، یہ ثواب اللہ نکاح کے بعد بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اسلام نے ایک حسن دیا نکاح کے اندر۔ دوسرا، نکاح کی جو سب سے بڑی وجہ نسل کی بقا، یعنی نسل کا باقی رہنا اور اس سے نسلوں کا بڑھنا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ کائنات میں اس وقت بہت ایک گھنونی سازش جو لوگوں کے ذہنوں تک ڈال دی گئی ہے، ہو سکتا ہے آپ اسے آگاہ ہو یا نہ ہو، لیکن حالات کے منصوبے یہ بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ آج ہمارے اور آپ کے اس دور میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اولاد زیادہ ہوگی تو پال نہیں پائیں گے۔ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی آڑ میں کتنا بڑا ایک حملہ ہو رہا ہے۔ پہلے کے لوگ جو تھے نا وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی بچیوں کا باپ بننا ہی وہ پسند نہیں کرتے تھے، زمانہ وہ گزرا۔ یہاں تک کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی رسول بنے، لیکن ان کا ابتدائی دور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے قبیلے کی 700 لڑکیوں کو زمین دوش کر دیا تھا۔ یعنی کس طور پر عورتوں پر ظلم ہوتا تھا جو ایک زمانہ بھی تھا، لیکن کرم یہ اللہ نے فرمایا جب سے محبوب آ گئے، یعنی حضور کا میلاد آیا اور حضور نے اس دروازے کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ قوم کی بچیاں جو ہیں وہ زمین میں دفن کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ محمد عربی کو بھی اللہ نے بیٹیوں کا باپ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ حضور نے ایک حسن دیا، اور اس حسن اسلام کے تحت آج جو ہم اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ نے اس دروازے کو بند کیا۔ لیکن اس وقت ایک آڑ میں ہمیں اور آپ کو بہت بڑے ہمارے اور آپ کے عقیدے پر حملہ ہے، اور وہ حملہ کیا ہے وہ سنیے۔ مثال کے طور پر 5 آدمی بھی بیٹھے ہوں تو کہ تیرے کتنے بچے ہیں؟ تو کہ 2، تو کہ یہ برابر ہے، تو کہ تیرے وہ بھی ذرا بول دیں کہ میرے یہاں 5 بچے ہیں، کیا ضرورت تھی؟ یعنی یہ طنز ہے۔ میں نے پوچھا آخر ان کے 5 بچے ہو گئے تو وجہ کیا، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی؟ تو کہ اتنے بچے ہوں گے تو پھر پالے گا کون؟ یعنی ہمارے اعتقاد پر یہ حملہ ہے۔ ہم روزی کا رزاق اللہ کو جانتے ہیں، یعنی پوری کائنات میں کیڑی سے لے کر ہاتھی تک، یعنی 18,000 مخلوق جو کائنات میں بڑی بڑی ہیں، ان سب کو اگر کوئی روزی دیتا ہے نا تو وہ اللہ کی ذات روزی دیتی ہے۔ اور یہ اعتقاد اگر ہمیں اور آپ کو پتہ چل جائے نا، اس دن آپ اندازہ لگائیں گے کہ آخر یہ اللہ نسل کی بقا چاہتا کیوں ہے۔ تو روزی کے مسئلے کو آڑ میں لے کر آج کی حکومت نے بھی گائیڈ لائنیں جاری کی اور باقاعدہ اس پر پابندی لگانے کی بھی کوشش کی۔ لیکن لوگوں، اگر مسلمانوں کا یہ مزاج معاذ اللہ بنتا جا رہا ہے تو آپ ایک وقت میں، آنے والے وقت میں معاذ اللہ روزی کے معاملات میں اتنے کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ یہ چیزیں لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ بچوں کو ہم پالتے ہیں، بچوں کو ہم بڑا کرتے ہیں، بچوں کو پروان ہم چڑھاتے ہیں۔ نادان، جو رب ماں کے پیٹ میں تیرے بچے کو 9 مہینے تک روزی پہنچا سکتا ہے، کیا وہ دنیا میں نکال کے روزی کا انتظام نہ فرما دے گا؟ ضرور کرے گا، لیکن شرط یہ ہے ہمارا اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے اعتقاد مضبوط رکھے تھے نا، خود حضور غوث پاک کی 49 اولاد روایت میں بیان کی جاتی ہے۔ اب یہ مولا کائنات کو دیکھیں آپ، 18 بیٹے ہیں، یعنی یہ بڑے بڑے لوگ تھے جن کے یہاں اتنی بڑی تعداد میں اولادیں ہوتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ نے بشارت سنائی تھی کہ قیامت کے دن جب اللہ ساری امتوں کو جمع کرے گا تو ان امتوں میں سب سے زیادہ صفحے اگر کسی کی امت کی ہوگی تو حضور نے فرمایا وہ میری امت کی ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا میں کثرت اولاد والوں پر قیامت کے دن فخر کروں گا،
کہ تم میری امت کی زیادتی کے لیے اتنی اولادیں لے کر حاضر ہوئے ہو. تو پتہ یہ چلا یہ اسلام کا حسن ہے اور اسلام کا ایک بہترین نظام ہے کہ اولاد کے معاملے میں کبھی بھی پشو پیش نہ کریں. معاذ اللہ ابھی کی کچھ دوائیاں، ابھی کی کچھ پروسیجریں اور ابھی کے کچھ نوجوان جس کو معاذ اللہ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں اب اس کا فائدہ اٹھانے کے بجائے آپ اس کا نقصان کر رہے ہیں. یعنی بہت ساری ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اولادیں نہیں ہو رکھنی ہوئی تو کہا اب کوئی ایک نہ ایک بچہ ہو جائیں. اب اس میں بھی ٹیکنالوجی میں اگر دکھا گیا کہ معاذ اللہ یہ بچی ہے تو آج بڑی کثرت کے ساتھ بچیوں کو گرایا جا رہا ہے. پہلے دفن کیا جاتا تھا، آج ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جا رہا ہے اور یہ پوری دنیا میں عام ہے. میں کہتا ہوں اس کی بچت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا کام ہی نہیں اس کو پالنا. اللہ جب کسی کو پالنا چاہتا ہے نا تو پیغمبروں میں نام لے رہا ہوں نا، یہ کسی مطلب دنیا کے کسی عام آدمی کا نام نہیں ہے، یہ اولو العزم لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے وعدے لیے ہیں. اولو العزم پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے. اب بتائیے کہ کئی سالوں تک ان کو جو پروان چڑھایا گیا کس کے ذریعے؟ اللہ نے غار میں ہرن کو بھیج کر ان کا انتظام فرما دیا، کیونکہ وہ دور فرعون کا دور گزرا لیکن اللہ رب العزت نے یہ انتظام فرمایا. اور ایک روایت ملتی ہے کہ ان کی انگلی سے باقاعدہ دودھ نکلتا تھا، دوسری انگلی سے پانی نکلتا تھا، تیسری انگلی سے اللہ نے شہد کا انتظام فرما دیا تھا. یہ قدرت کے کرشمے جو ہمیں اور آپ کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں. تیسرا ایک نظام جو نکاح کی حکمت میں پوشیدہ ہے کہ آخر نکاح کیوں ہے. نکاح کی تیسری حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ دو خاندان جو اجنبی ہوتے ہیں، ایک میاں بیوی کے رشتے پر اللہ ان دونوں خاندانوں کی محبتوں کو ملا دیتا ہے جو پہلے کسی سے کوئی تعلقات نہیں تھے. ایک بچی کا رشتہ ڈالا، ایک بچے کے نکاح میں اس کو لے آئے، اللہ نے پورے خاندان کو صرف یہ دو میاں بیوی کی وجہ سے جو محبت کے جال میں رکھا نا، یہ کوئی اور کمال نہیں، یہ نکاح کی برکت ہے. یعنی ایک رشتہ لوگوں کے خاندانوں کو ملانے کا کام کرتا ہے. ایک حکمت یہ ہے. چوتھی حکمت سنیے، چوتھی حکمت یہ ہے کہ یہ رشتہ خود اللہ اور اس کے رسول کا منظور کردہ یعنی پاس کردہ ہے. اب جو بھی اس پر عمل کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی سب سے بڑی رضا اسے نصیب ہوگی. تو ہمارے یہاں نکاح کے کچھ یہ فوائد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب نکاح ہو جانے کے بعد ایک بیوی کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کیسے ادا کریں، تو قرآن نے اس کو واضح کر دیا. اب میں ایک دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو قوت القلوب میں اس بات کو مطلب نقل کیا گیا ہے کہ خاوند کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بھی شوہر بلائیں، اب وہ کسی بھی کام کے لیے بلائیں، بیوی پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے بلکہ لبیک کہتے ہوئے وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کام میں مشغول ہو، اسے چھوڑے اور فوری طور پر اس کی آواز پر لبیک کہے. جیسا کہ حدیث پاک میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ دن ہو یا رات، اگرچہ وہ نفلی روزے سے بھی ہوں اور بغیر اجازت خاوند کے اگر وہ نفلی روزہ رکھ رہی ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ بغیر اجازت کے نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. یعنی یہ اس پر بھی شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنے لیے کسی کام کے لیے، خاص کام کے لیے اگر وہ طلب کریں اور اگر وہ عورت منع کر دیں تو حضور نے اس کے لیے وعید ارشاد فرمائی کہ جب تک وہ اپنے شوہر کی آواز پر لبیک نہیں کہے گی اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت اس پر برستی رہتی ہے. یعنی نافرمانی پر یہ سزا ہے. اور فرما برداری کے لیے تو حضور نے فرمایا اگر وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہے تو اللہ اسے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. یعنی یہ اسلام کا نظام ہے کہ جیسے دو بندوں کو وہ جوڑتا ہے، ایک دوسرے پر فضیلت دیتا ہے اور ایک دوسرے کا فرما بردار بننے کی تاکید کرتا ہے، اس میں سے یہ ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ شوہر کے دوسرے حق میں یہ داخل ہے کہ بیوی کا سب سے بڑا منشور یہ ہونا چاہیے کہ اس پر یہ دوسرا حق لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. یعنی ایک پل کے لیے بھی اگر وہ ناراضگی کا اظہار کریں، یعنی شوہر
تو بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کو منانے کی کوشش کریں، یعنی کسی بھی حال میں اسے راضی کر لیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، اگر کسی عورت سے اس کا شوہر ناراض تھا اور وہ اسی حالت میں مر جائیں تو فرمایا کہ اس سے اللہ جنت نہیں بلکہ جنت کی خوشبو تک محسوس نہ ہونے دے گا، اور اگر وہ راضی ہیں اور اسی حالت میں اگر دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسے سیدھی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ حضور نے ایک خوشی کا انعام عطا فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھیں۔ آگے سنیے، رسول اللہ نے فرمایا کہ نیک بیوی کی سب سے بڑی خصلت اور اس کے کامل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو فرمایا اس کو دیکھنا، یعنی بیوی کو دیکھنا اس کے شوہر کو خوش کر دے، تو فرمایا یہ سب سے بہترین بیوی کی علامت ہے، یعنی اس کو دیکھتے ہی شوہر کا مزاج جو ہے تبدیل ہو جائیں، یعنی وہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے لگیں۔ آگے رسول اللہ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو رسول اللہ نے وعید کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بندی کے روزے اور نماز بھی قبول نہیں فرماتا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، تھوڑا غور کریں گے تو آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ جب ایک شوہر کی یہ فضیلت ہے تو مجھے بتاؤ ماں باپ کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی۔ یعنی یہ نظام اسلام کا تربیت دے رہا ہے میاں اور بیوی کے حقوق کا، لیکن اس کی آڑ میں ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بیوی پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہی ہے، لیکن شوہر پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ نظام جو ہے سمجھنا ہوگا اور ہمارے اولادوں تک اس کو منتقل کرنا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ معاذ اللہ کسی کی بیٹی ہمارے گھر کی نوکرانی بن کر جیے، نہیں۔ اگر آپ گھر کے افسر ہیں، بادشاہ ہیں، تو وہ آنے والی بیٹی جو دوسرے کی بیٹی ہے لیکن آپ کی بیوی بنی تو اب وہ آپ کے گھر کی مالکن ہے، یعنی وہ ملکہ ہے آپ کے گھر کی۔ اب اس کو اللہ اس کے رسول نے عزت دی ہے اور اس کو وقار دیا ہے، اس کو عزت نفس دی ہے۔ اب کوئی ایسا گھنونا کام نہ کرے کہ جس کے ذریعے سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے اور اس کو دکھ ہو، اس لیے کہ اگر بیویوں کو بھی ستایا گیا نا تو ان کی ایک آہ عرش تک کو ہلا دیتی ہے۔ یہ اللہ کے یہاں نظام ہے عورتوں کے معاملات میں کہ جب عورتوں کی کوئی نہیں سنتا تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو ایک نظام حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ دوسرا ارشاد فرمایا ایک بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں۔ اب شوہر کے مال کی حفاظت کیا ہے؟ مثال کے طور پر بالعموم یہی ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو مطلب یہ نظام چلانا نہیں آتا، ورنہ ہر کس و ناکس چاہے وہ کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اپنے سارے پیسوں کی کنجیاں اگر کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں تو اس کی بیوی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بالعموم یہی ہے، بائی چانس اگر نہیں ہے آپ اپنے الگ سے رکھ رہے ہیں تو یہ آپ کا کام ہے، لیکن ایک عمومی طور پر یہی دیکھا گیا کہ تیجوری کی چابی عورتوں کے پاس ہے اور وہ سارا نظام سنبھالتی ہے۔ اب عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہیں خرچ کریں، اور وہ بھی بغیر اس کی اجازت کے خرچ نہ کریں۔ یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کریں، یعنی صدقہ بھی نہ دے، خیرات بھی نہ کرے۔ آپ سے پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول کھانا بھی نہ دے، تو آپ نے فرمایا یہ تو ہمارا سب سے بہتر مال ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ شوہر کا حق یہ ہے کہ اگر کسی کو کھانا بھی دینا ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شوہر سے پہلے سے سمجھوتا کر لیں، یعنی بات چیت میں اجازت ایسی لے لیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی اجازت نامہ بن جائیں، ورنہ اس کے لیے مال بھی اور خاص کر کے کھانا بھی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شوہر کا حق بیان فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ کے پیارے رسول نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے گھر کی حفاظت کرے اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت نفس کی حفاظت کریں، یعنی بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو گھر میں آنے کی بھی اجازت نہ دیں۔ اس کے گھر کی حفاظت سب سے بڑی یہی ہے۔ اگر شوہر کسی کو ناپسند کرتا ہو تو فرمایا گیا اس سے بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی بیوی یہ خود ٹھیکہ لے لیں کہ آپ نہیں آ سکتے اس لیے کہ آپ کے آنے سے میرے شوہر کی ناراضگی ہوتی ہے، اور یہ شوہر کی ناراضگی کہیں اس کو جہنم میں نہ لے جائیں، اس لیے یہ ذمہ داری حضور نے لگا دی۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ہر شوہر اپنے گھر کا ذمہ دار ہیں اور وہ نگہبان ہیں اور محافظ ہیں، لیکن عورت کے لیے فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اور گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں
اس کی نگرانی بھی عورت کے لیے لازمی اور ضروری ہے. یعنی بال بچوں کی حفاظت کرنا اور اس کے سارے معاملات کو انجام دینا، یہ بھی رسول اللہ نے ایک عورت کا حق جو ہے وہ شوہر کے حوالے سے ارشاد فرمایا. اس کے سوا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کی تمہاری وہ بیویاں بہتر ہیں جب تو اس کو اپنی بیوی کو دیکھیں تو تجھے خوش کر دیں، اور جب تو کوئی حکم کرے تو وہ تیرا حکم مان لیں، اور جب تو کہیں جائے تو فرمایا وہ اپنی ذات کی بھی حفاظت کریں، تیرے گھر کی بھی حفاظت کریں، اور تیرے بچوں کی بھی حفاظت کریں، اور تیرے مال کی بھی حفاظت کریں. تو فرمایا یہ عورتیں میری امت کی سب سے بہترین بیویاں ہیں. تو حضور نے بہترین بیوی کی ایک خوبی یہ بیان فرمائی. اور سب سے زیادہ جو اہم اللہ کے پیارے رسول نے ایک شوہر کا حق ادا فرمایا. ایک جگہ پر حضور تشریف لے گئے، ایک بندہ بلانے آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے باغ میں جو ہے میرا اونٹ جو ہے وہ سرکشی کر رہا ہے، آپ تشریف لائیں. حضور تشریف لے آئے، اور جیسے تشریف لائیں تو حضور باغ میں اندر داخل ہونا چاہتے تھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اونٹ کا مزاج جو ہے وہ بگڑ چکا ہے، یعنی وہ توازن کھو چکا ہے، سرکشی کر رہا ہے. حضور آپ اندر تشریف نہ لے جائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں. اتنا سنانا اس کے باوجود بھی حضور نے دروازہ کھلوایا. جیسے حضور نے دروازہ کھلا اور اپنے قدم ناز جو ہیں اس باغ میں رکھے جہاں اونٹ داخل تھا، قدرت کا کمال دیکھیں، ہے جانور اونٹ ہے، اور اس کے مطلب جو حالات بیان کیے گئے اس پر غور و فکر کرنے کا جو قرآن نے کہا گیا ہے اونٹ، لیکن اس کے باوجود بھی حضور کے قدم جیسے آگے بڑھتے گئے اب وہ سرکشی کرنے کے بجائے ادب کے ساتھ حضور کی جانب بڑھنے لگا. اور جب وہ بالکل حضور سے قریب ہوا تو وہ بیٹھا اور اپنا سر جو ہے رسول اللہ کے قدموں میں سے رکھ دیا. ایسا لگتا تھا جیسے حضور کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہو رہا ہے بطور تعظیم. اور جیسے اس نے سر رکھا سر نیاز حضور کے قدموں میں تو صحابہ حیرت سے تک رہے تھے. اور اس کے بعد حضور نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. اب جس پر حضور کا ہاتھ آ جائے نا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. وہ اونٹ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ جس پر ساری کائنات کا رحمت والا وہ دو جہاں کا مالک و مختار آقا وہ سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. اور جیسے اس پر سر پر ہاتھ رکھا اس نے گردن اونچی کی اور اپنے کچھ لب ہلائے جو اس نے اپنی زبان حال سے عرض کیا. اور جیسے عرض کرنا تھا اس کے بعد حضور نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا کہا بھائی یہ مجھ سے کچھ شکایتیں کرتا ہے. کہا کیا؟ کہا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ ڈالتا ہے، تو جب بھی اسے کام لینا تو تھوڑا کم لینا. کہا ٹھیک ہے. دوسری شکایت یہ کرتا ہے کہ اس کو تو کھانا کم دیتا ہے، یعنی یہ جانور ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ میری خوراک مکمل نہیں دیتا، اس کی خوراک مکمل کرتے رہنا. اور تیسری شکایت اس اونٹنے کی. آج ہماری کوئی شکایت نہیں کرتا، لیکن وہ جانور تھے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں. آپ سوچتے ہوں گے ہماری شکایت نہیں جاتی ہوگی، غلط فہمی ہماری اور آپ کی ڈیلی سروس ہماری شکایتیں جاتی ہیں. اس میں سے ایک شکایت جو اونٹنے کی نے وہ سنی ہے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جب سے یہ میرا مالک بنا ہے نا میں نے اس کے کام کاج بہت بخوبی انجام دیے تھے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے وہ عشاء کی نماز آپ کے پیچھے ادا کرنا بند کر دیا ہے. یعنی اس نے یہ پیغام دیا، یہ جانور نے دیے. اب جب یہ 3 پیغام وہ سنا چکا حضور نے اس کے مالک کو یہ ساری چیزیں بتا دی. صحابہ جو ساتھ میں آئے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے ابھی اونٹ کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کے قدموں میں سجدہ ریز ہوا، یعنی وہ جھک گیا. تو حضور جب جانور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے تو ہم لوگ تو آپ کے غلام ہیں، یعنی ہم انسان ہیں تو سب سے بہترین مخلوق ہے، اور آپ ساری کائنات میں مخلوق میں اللہ نے افضل آپ کو بنایا ہے. جب جانور آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں اجازت بدرجہ اولا ملنی چاہیے. اللہ اکبر. اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا جو ایک شوہر کی اعلیٰ درجے کی جو قسم ہے، جو اس مرتبے پر حضور نے اس کی اہمیت بتائی. ارشاد فرمایا صحابہ سن لو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، کسی کو سجدہ جائز نہیں. اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ رسول اللہ نے بیان کیا. لیکن ایک شوہر کی فضیلت یہ بیان کی کہ اگر حکم ہوتا کسی کے لیے سجدے کا تو میں عورتوں کو حکم دیتا
کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی اس کی عزت کرے، تعظیم کریں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے پیارے حبیب نے سجدے سے اس کی مشابہت دی، یعنی تعبیر دی۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شوہر کو اللہ نے کتنے بڑے رتبے پر فائز فرمایا ہوگا۔ لیکن آج کلچر بدل چکا ہے، حالات بڑے نازک ہیں۔ میں کوئی طنز کرنے کے لیے اپنی بہنوں کو یا اپنے بھائیوں کو نہیں آیا، لیکن حقیقت یہی ہے جو اسلام بتاتا ہے۔ اب یہ دنیا جاننے کے بعد افسوس تو ضرور کرتی ہے۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ معاذ اللہ اسلام نے بیویوں کو باندیوں کے طور پر رکھا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اگر آج بھی کوئی بیوی حضرت ہاجرہ کی سنت ادا کرے نا تو کعبہ جیسے وجود میں آیا نا تو ان کے گھر میں بیٹھے بیٹھے اگر وہ شوہر کے ماں باپ کے ساتھ رہ کر اگر زندگی گزارے نا تو دن رات گھر بیٹھے بیٹھے اس سے حج و عمرہ کی سعادت میسر آ سکتی ہے۔ یعنی حضرت ہاجرہ نے قربانی دی اپنے شوہر کے حکم کے مطابق، یعنی انہیں وادی ذی جراح میں اللہ کے حکم پر وہ وہاں چھوڑا ہے کہ جہاں کسی آبادی کا تو تصور گھر گیا، بلکہ وہاں کسی چرند اور پرند کا بھی تصور نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ مکہ کی وادی میں اتارا جہاں صفا اور مروہ آج ہے، وہاں جیسے رکھا نا تو رکھتے ہی حضرت ہاجرہ کی گود میں چھوٹے سے صاحبزادے حضرت اسماعیل ہے، اور اپنے بچے کی بھی حالت دیکھے، اپنے آپ کی بھی حالت دیکھے۔ اب ایک تو عورت ذات ہے، اور وہاں وہ پہاڑیاں مکے کی جہاں کوئی آبادی کا تصور نہیں تھا، رب نے فرمایا وہاں چھوڑ کے آؤ، حکم اللہ کا تھا۔ چھوڑنے کے لیے گئے، اور جیسے ہی چھوڑا نا تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سواری کا رخ بھی ایسے موڑ لیا اور کہا کہ فی امان اللہ و رسولی، میں چلتا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ نے روکا، کہا میرے سرتاج آخر وجہ کیا ہے، ہمیں اتنا دور یہاں تک لانے کا کوئی سبب بھی ہے؟ تو کہا کوئی سبب نہیں۔ کہا یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، بس، یعنی میرا حکم مانے اور اللہ کا حکم مانے۔ اللہ نے حکم دیا اس لیے میں یہاں چھوڑایا۔ جیسے یہ کہا نا کہ اللہ کا حکم ہے، اب یہ لفظ اللہ کے حکم پر حضرت ہاجرہ کا جو دل پسند جملہ تھا نا وہ یہ تھا، کہا خلیل اللہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اس ویرانے میں بھی اللہ ہی ہمارے لیے کافی اور وافی ہوگا۔ اب یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنایا، حضرت ہاجرہ نے مانا کہ اللہ نے حکم دیا آپ چھوڑائیں نا، اب اللہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ مجھے بتاؤ آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو کہیں جانے کی خواہش ہے نا تو وہ کعبہ ہے اور مدینہ منورہ ہے، یعنی مکہ شریف اور مدینہ شریف ہے۔ آخر یہ وجود میں کیسے آیا؟ تو پتہ یہ چلا یہ حضرت ہاجرہ نے جو اپنے شوہر کی فرما برداری کی نا تو اللہ نے اس فرما برداری کا صلہ پوری کائنات کو عطا فرمایا کہ کعبے جیسی چیز وجود میں آئی، ورنہ وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ یہ حضرت ہاجرہ کی قربانی ہے کہ شوہر کی فرما برداری پر وہاں رک گئی وہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اسی ضمن میں نکاح میں چلیں، جیسے ہمارے ابھی ریاضت بھائی نام ہے نا، وہ دلہا بنیں گے، اب ان کی بارات جو ہے جائے گی، وہاں امام صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، 3 بار قبل تو کے بعد ایجاب و قبول کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کے آئیں گے۔ مجھے بتاؤ یہ ان کے گھر سے یہاں تک لانے کا حکم دیا کس نے ہے؟ اللہ اس کے رسول نے۔ یعنی نکاح کے بعد شوہر کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کو لے جائیں، اور یہ اس وقت سے لے کر آج تک چلا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت ہاجرہ نے وہاں اللہ اس کے رسول کو کافی اور وافی سمجھا۔ اگر آج ہماری بیٹیاں بھی شوہر کے لانے کے بعد شوہر کے اس پر نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے اس کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، اب گھر میں ساس بہو یہ جھگڑے کی نوبت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ میں ان کی زندگی سے جو جڑی ہوں تو ان کے ماں باپ کی وجہ سے نہیں، اللہ اس کے رسول کے فرمان کی وجہ سے جڑی ہوں، اور اللہ اس کے رسول کو کافی اور وافی جانے، اللہ ضرور انتظام کرے گا۔ یعنی کائنات میں اگر بیویاں حضرت ہاجرہ جیسی قربانیاں دیتی ہیں نا تو اللہ پھر ان کی فرما برداری پر آب زمزم جیسی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔ دوسری ایک اہلیہ کی بات بتاؤں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کائنات میں اگر بیویاں فرما بردار ہو جائیں نا آج کے، اب لوگ یہ بھی کبھی کبھی سمجھتے ہیں ہمارے یہاں تو دھوکے والی سسٹم ہے، آدمی یہی سمجھتا ہے کہ بس دھوکے ماروں تو بیویاں سدھرتی، دھوکے سے نہیں سدھرتی، اس کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کیا ہے۔ اب آپ تو اپنی آستین چڑھاتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ پہلوان کوئی نہیں ہے۔ نہیں، پہلوانی اگر دکھانی ہو تو کسی چوراہے پہ جا کے دکھائیں، آپ اپنی اہلیہ کو نہ دکھائیں۔ آج بڑی تعداد میں لوگ معاذ اللہ قوم کی بیٹیوں کو بیویاں بنا کر مار رہے ہیں۔ میں ان تمام سے گزارش کروں گا، مارنے کا ہمیں قطعاً حکم نہیں۔ مارنے کی جو اجازت دی گئی نا کہ بیوی کو کون مارے، تو اس کے 3 اسٹیپ ہے۔ اگر بیوی نافرمان ہے، اللہ نہ کرے کسی کی بیوی ہو، لیکن اگر نافرمانی کر لیں تو
تو قرآن نے اس کا دستور بتایا کہ پہلے اس کو نصیحت کریں، یعنی بات اسے سمجھائیں، سب سے پہلے خود ہی سمجھائیں۔ ایسا کوئی ضروری نہیں کہ اب باہر سے کسی کو بلائیں، نہیں، آپ اگر سمجھانے کی استطاعت رکھتے ہیں آپ بیٹھ جائیں اس کے سامنے اور اسے سمجھانے کی کوشش کریں۔ بائی چانس اگر آپ سے نہیں سمجھتی، کوئی ایسا ذمہ دار ہے جو سماج کا ہو، یا کوئی امام صاحب ایسے ہیں یا کوئی پیر صاحب ہے جو آپ کے ٹچ میں ہیں اور وہ اس کو باپردہ سمجھا سکتے ہیں، تو آپ اگر وہ ان کی بات مان رہی تو اس کے ذریعے سمجھائیں۔ سارے سمجھانے کے ہیلے اگر بہانے یہ آپ نے کر لیے اور وہ نہیں سمجھے تو قرآن کہتا ہے اب اس سے تھوڑی سی جدائی اختیار کر لیں۔ جدائی سے مراد یہ ہوگا کہ آپ اپنے بستر سے اسے علیحدہ کر دیں، خالی گھر سے آپ باہر نہ جائیں، نہ اس کو باہر جانے دیں، خالی اتنا حکم ہے کہ آپ تھوڑا سا اس سے الگ رہیں۔ اگر وہ صحیح معنوں میں آپ کی اہلیہ ہی ہے اور وہ باقاعدہ سمجھدار ہے تو وہ تھوڑی سی جدائی وہ برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ جدائی اس سے آپ کی فرما برداری کرنے پر باقاعدہ اسے آمادہ کر دے گی۔ دوسرا اسٹیپ، اور تیسری اجازت دی، یعنی دو باتیں کر لی، اس کے بعد تیسری قرآن نے اجازت دی، اب اس سے ہلکی سی مار ماریں۔ اب ہلکی سے مار مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہترین دھوکہ لے لیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں اور آپ کو دھوکہ مارنے کی چھوٹی نہیں ہے، اور جو مار رہے ہیں تو قیامت کے دن بیوی کے ہاتھ سے دھوکے کھانے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اللہ سب کا بدلہ دلوائے گا نا بھائی۔ قیامت کے دن تو فیصلہ ہوگا، چونٹی چونٹی کو بدلہ ملے گا۔ ایک بکری جو سینگ والی ہوگی بغیر سینگ والی کو مارے گا تو اس کا بھی بدلہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں جب اللہ جانوروں کو نعم البدل دلوائے گا تو آپ یہ سمجھتے کہ آپ دھوکے مارنے کے بعد چھوٹ جائیں گے؟ نہیں، یہاں ہی مین صاحب دھوکو آتما ہے، اللہ دے ہے کیا نا ٹھوک۔ تو میں کہتا ہوں سب کے سامنے دھوکے کھانے سے بہتر ہے کہ اپنا دھوکہ سنبھال کے رکھو نا بھائی۔ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اس کو ہلکی سی مار مارو تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہلکی سی مار کیا ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا مسواک لو، مثال دی کہ یہ مسواک لو اور چہرے پر مت مارنا، یہ حضور نے تاکید فرمائی، چہرے پر مت مارنا اور اس سے ہلکی مار مارو۔ اب پتہ چل گیا نا آپ کو کہ مار کی صرف اتنی اجازت ہے۔ ہم اور آپ جو مطلب اکھاڑا کھیلتے ہیں نا، یہ اکھاڑے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی اونا میں ایک واقعہ پیش آیا، اللہ ان کے لیے رحم فرمائے، میں یہ کسی کا نام نہیں لیتا ایک جنرلی طور پر، لیکن ہے یہ ہمارے شہر کا واقعہ۔ اب شوہر نے کچھ زبردستی کی ہوگی اس پر، اب بیوی نے دے دی دھمکی کہ رات کو سویا ہوگا تو گلا دبا دوں گی۔ اب اس کو بیچارے کو لگ گیا ڈر کہ یہ صحیح میں مار ڈالے گی، تو وہ جگتے ہوئے جو اس نے سوچا سوئیں گے تب مارے گا نا، مارے گی نہیں ہے، اس نے جگتے ہوئے بیچارے کی وہ بیوی کو اتنا مارا اور وہ لڑتے لڑتے وہ طاقتور ہوگی تو اس نے بھی گلا جگتے ہوئے دبا دیا۔ اور جب وہ جھگڑا ہوا، اللہ خیر کرے ایسے جھگڑوں سے، حالت کیا ہوئی معلوم ہے آپ کو؟ ابھی قریبی کا مسئلہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا، اور میرے خیال سے اگر میں یہ کہوں تو یہ 8 دن بھی نہیں بیتے، میاں بیوی کے ایسے تعلقات کی وجہ سے ان کے درمیان طلاق واقع ہوگی۔ اور وہ جن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، اللہ ان کے لیے خیر فرمائے، میں یہی عرض کر سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اسی نوبتیں ہم کیوں آنے دیتے ہیں؟ اگر کوئی بائی چانس مسئلہ ہو بھی جائے نا تو ہمارے یہاں قرآن کا حکم ہے کہ پنچ کو بلائیں۔ پنچ کا مطلب یہ ہوگا کہ 5 شوہر کی جانب سے آئیں گے، 5 بیوی کی جانب سے آئیں گے، یعنی لوگ، اور باقاعدہ وہ بیٹھک کریں گے، اور یہی قرآن اور حدیث کا مفہوم ہے۔ اور اگر بائی چانس اگر آپ سے بن سکیں تو بیوی کے ماں باپ جو ہیں اگر وہ سمجھدار ہیں تو رسول اللہ کی سنت تو زندگی میں یہی رہی ہے کہ جب رسول اللہ کی بیٹیوں کے کچھ بھی معاملات ہوئے تو حضور نے کبھی کسی کو طلب نہ فرمایا، بلکہ ڈائریکٹ رسول اللہ نے بذات خود جا کر فیصلہ فرمایا۔ یعنی بیٹی کا باپ اگر ذمہ دار بن جائے نا تو میں کہتا ہوں کسی کی بیٹی سامنے نہیں رہ سکتی، کسی کی بیٹی کا جھگڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ باپ خود ذمہ دار ہیں۔ تو شوہر کے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ خود فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور بیوی کے ماں باپ کو بھی چاہیے۔ آگے سنیے، ہر حالت میں شوہر کی اطاعت یہ فرض ہے، یعنی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں بیوی کو یہ اجازت مل جائے کہ اس کی نافرمانی کریں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ نے شوہر کی اطاعت کو کتنا بڑا رتبہ دیا، اس کو غور سے سنیے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اگر شوہر مشکل سے مشکل ترین کام کا حکم دے دیں، یعنی کوئی ایسی تاکید کر دیں جو کام بظاہر کر نہیں سکتی وہ، لیکن مشکل سے مشکل ہو، تو رسول اللہ نے ایک جگہ مثال بیان فرمائی کہ اگر بیوی کو حکم دے شوہر کہ فلاں پہاڑ کو ادھر کر دیں اور فلاں پہاڑ کو ادھر کر دیں، کام ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے نا،
یعنی حضور نے دو پہاڑوں کا نام لیا، ایک پہاڑ احمر کا نام لیا اور ایک پہاڑ اسود کی مثال دی، یعنی لال پہاڑ کو کالے پہاڑ پر اور کالے پہاڑ کو احمر پہاڑ یعنی یہ لال پہاڑ کی جگہ کر دیں۔ اب دو پہاڑوں کو ایک دوسری جگہ لانا یہ کام مطلب ممکن نہیں ہے۔ حضور نے مثال دی کہ اگر شوہر حکم دے تو اگرچہ وہ کر تو نہیں سکتی، لیکن حضور نے فرمایا اس کا حق یہ ہے شوہر کا کہ بیوی کم از کم پہاڑوں تک چلی تو ضرور جائیں، کام ہوگا تو نہیں لیکن کم از کم شوہر کی فرما برداری میں نام لکھا جائے گا۔ یعنی حضور نے یہاں تک تاکید فرمائی اور ایک کام پر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ شوہر کام کا حکم دے مشکل بھی ہو لیکن اگر وہ انکار کرے تو فرمایا پھر اس کے لیے وعید ہے، یعنی مشکل کام کا بھی انکار وہ نہیں کر سکتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کی روح سے فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ بیان فرمانے کے بعد حضور نے خود مجھ سے ارشاد فرمایا، عبداللہ جن جن عورتوں سے تمہاری ملاقات ہو، یعنی یہ بات بتا کر ارشاد فرمائی، جن جن عورتوں سے تمہاری ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، یعنی ہر حکم مانے جو جائز ہوں، اور فرمایا ان کے جو احسانات ہیں یعنی شوہر کے اس کا وہ اعتراف کیا کریں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ فرما برداری کریں گی تو ان کو ثواب کیا ملے گا؟ تو فرمایا جیسے مجاہد میدان جہاد میں جا کر ثواب پاتا ہے، عورتیں گھر بیٹھے بیٹھے جہاد کا ثواب پائے گی۔ یعنی حضور نے یہ پیغام دیا، یہ مزاج دیا، لیکن اب یہ ہوگا کب؟ یہ صرف ایک چیز سے ہو سکتا ہے اور وہ چیز ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ جس کے سینے میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی نا، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ آج ہمارے یہاں تو حالات یہ ہے کہ اللہ بہتر جانے، ہمارے سماج میں شادیوں کے موقع پر جو حالات بنتے ہیں آپ بخوبی دیکھتے ہیں کہ ناچنا کودنا گانے باجے، اور 8 دن تک جو مانڈوا ہوتا ہے اس میں چائے کے بہانے سب لوگ مطلب پہنچتے ہیں، اس میں ہم سب ہوتے ہیں، کم و بیش کچھ لوگ ایسے سمجھدار ہیں جو وہاں نہیں جاتے، ورنہ ایک سماج لیول ہے تو سب حاضری دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم لوگ بھی چلے جاتے ہیں، کیا کریں گے اب دوست ہے نہیں جائیں گے تو کھوٹا لگ جائے، یہی مزاج ہوتا ہے نا۔ لیکن ہم سب کے لیے یہ حکم ہے، چاہے وہ امام صاحب ہو چاہے مولانا صاحب ہو، اگر ناجائز کام ہوتے ہیں تو کم از کم اسے بچنا چاہیے۔ یعنی جو خاص لوگ ہیں جیسے پیر صاحب ہے، کوئی امام صاحب ہے، کوئی پیر طریقت ہے، کوئی تقوی شعار بندہ ہے، اس کے لیے حکم یہ کہ وہ وہاں جا نہیں سکتا، یہی کام ہے۔ اور بائی چانس جیسے عام آدمی وہ چلے گئے، اب وہ گنہگار جیسے وہ جہاں گھر پہ وہ کام ہو رہا ہے نا وہ بھی گنہگار ہوگا، وہ گھر والے بھی گنہگار ہوں گے، جتنے لوگ گئے نا ان سب کا گناہ بھی ان پر ہوگا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جائیں گے نہیں تو پھر مطلب سماج چلے گا کیسے؟ میں نے کہا سماج ایسے ہی چلے گا جیسے ابو بکر اور عمر کے زمانے میں چلتا تھا۔ لوگ کہیں گے کہ سماج کے کام پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ میں نے کہا ایسے ہی چلے گا جیسے عثمان غنی اور مولا کائنات کے زمانے میں چلتے تھے۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ سماج چلے گا کیسے؟ میں نے کہا ایسے ہی چلیں گے جیسے غریب نواز اور غوث پاک کے دور میں چلتے تھے، اس لیے کہ ان کے یہاں یہ تصور ہی نہیں تھا، یہ تصورات آئے بعد میں اور باقاعدہ لوگوں نے اس کو فروغ دیا اور یہ ہوتے ہوتے مسلمانوں کے گھر تک آ گئے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا، اللہ اس کے رسول کی محبت ہونا تو یہ سارے کام نہیں ہو سکتے۔ جس کے سینے میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہو، اور جس کے سینے میں اللہ اس کے رسول کی محبت کم ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی، پھر اس کو یہ عادتیں بنتی جائے گی اور وہ اس گناہ میں ملوث ہوگا۔ اس میں سے ایک ہمارے یہاں عام رواج ہے، ہر جگہ ہے اور پوری دنیا میں لوگ اس کو فروغ دے رہے ہیں، کوشش کیجئے گا اس سے بچنا کتنا ضروری ہے اس کو بھی سنیے۔ سب سے پہلے تو آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، اگر وہ بیوی جا رہی ہے یا شوہر جا رہا ہے، شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری خود سمجھے کیونکہ وہ افسر ہے۔ اب جہاں جا رہے ہیں تو آپ کوئی نیک کام کرنے تو نہیں جا رہے ہیں، آپ جہاں جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں یہ جو ہونے والا ہے۔ اب ہر گھر کے شوہر کو یہ چاہیے کہ وہاں اگر ایسا ہو رہا ہے نا تو اس کے سامنے سے فون کر کے کہہ دیں آپ کے یہاں یہ کام ہو رہا ہے اس لیے میں نہیں آیا، آپ کا حق یہی ہے۔ اور بیوی کے لیے حکم ہے کہ کسی بھی عورت کو، چاہے وہ اگر کسی کی بیٹی ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور بیٹی کی ذمہ داری کے بغیر ماں باپ کی اجازت کے وہ جا نہیں سکتی۔ سب سے پہلا تو کام یہ ہوگا۔ اب ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ایسی جگہ پر اپنی بیٹی کو جانے کی اجازت ہی نہیں دے جہاں لوگ ناشتے ہو، تو یہ ایک کام رک جائے گا۔ اور اگر کسی کی بھی وہ بیوی ہے تو بیوی کے لیے حکم ہے کہ وہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے قدم ہی باہر نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ عورتوں کو روکنے سے ہمارے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ شوہروں کو بھی رکنا چاہیے، باپ کو بھی رکنا چاہیے، بھائیوں کو بھی رکنا چاہیے۔ جب آپ جائیں گے نہیں تو ناچے گا کون؟ یا تو دلہا جس کے یہاں شادی وہ خود ناچے یا اس کے ابا ناچے، یہی تو ہوگا نا۔ جب دیکھنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، جیسے اگر مثال کے طور پر کوئی مداری ہمارے چوک میں آ جاوے اور وہ ڈفلی بجاوے، کوئی جاوید نہیں تو وہ ڈفلی بجائے گا تھوڑی دیر؟
ارے ہمارے یہاں اچھے خاصے نعت خواں چند شعر میں اگر آپ نے پیسے نہیں دیے تو 5واں شعر نہیں پڑتا وہ. میں کہتا ہوں جب اسٹیج پر یہ حالات ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ناچنے والے سے ناچیں گے؟ نہیں ناچ سکتے وہ، آپ جائیں نہیں. سب سے پہلا کام آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں، خود بخود بند ہو جائیں گے. اور اگر بائی چانس کوئی ایسے سپورٹ کر رہے ہیں، گنہگار ضرور ہیں، لیکن اگر کوئی چیز فروغ پا رہی ہے، خاص کر کے گانے باجے کا رواج، تو حدیث شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اس کو آپ لے کر جائیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عرش کے نیچے سے ایک صدا بلند کروائے گا اور کہا جائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں اپنی سماعت کو یعنی سننے کو لہو اور لعب، باجوں اور بیکار باتوں سے بچایا کرتے تھے. یہ آواز آئے گی تو اتنے میں چند لوگ ایسے ہوں گے جو کھڑے ہو جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے رب کے منادی، وہ ہم لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی لہو لعب یعنی کھیل کود تماشے گانے باجے سنے ہی نہیں ہیں اور بیکار باتوں سے ہم نے اپنے کانوں کو بچایا ہے. تو اللہ اکبر. اس وقت رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ سب کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا، کہا میری رحمت کے قریب ہو جاؤ یعنی مجھ سے قریب ہو جاؤ، آج تمہیں تمہارے کانوں کو جو تم نے دنیا میں بچایا تھا، آج میں تمہیں اپنی حمد و ثنا سناؤں گا. یعنی سب سے پہلا فائدہ قیامت کے دن اللہ کا قرب بھی ملے گا، ان کے نام کا اعلان ہوگا جو اس چیز سے بچنے کی کوشش کرے گا اور باقاعدہ بچ کر اپنی زندگی گزارے گا. اور پھر اللہ ایک بشارت سنائے گا جو اس کا منادی کہے گا اور فرمائے گا اے اللہ کے مقدس بندو، اللہ کے ولیو، تمہیں مبارک ہو، آج ہے قیامت کا دن، لیکن آج کے دن اللہ نہ تمہیں خوف میں مبتلا کرے گا نہ کسی غم میں مبتلا کرے گا، بلکہ وہ تمہیں اپنی خوشی کی بشارت عطا فرمائے گا. یعنی یہ قیامت کے دن گانے باجوں سے بچنے والے کو یہ بشارت ہوگی. دوسری جگہ ارشاد فرمایا. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کی مخالفت مولانا لوگ کرتے ہیں، مالدار لوگ تو کبھی نہیں کرتے. ہوتا ہے نا عموماً یہ گناہ ہمارے یہاں جو سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ غریبوں کے یہاں کم، مالداروں کے یہاں زیادہ ہوتے ہیں عموماً. تو لوگ کہتے ہیں کہ فلانا یہ تو کیوں. مجھے یہ بتاؤ جنت مالدار نے بنائی ہے کہ اللہ نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی نا. جنت میں اللہ لے جائے گا کہ مالدار لے جائے گا؟ اللہ ہی لے جائے گا. تو میں کہتا ہوں دوسروں کو دیکھا دیکھی میں، مالداروں کی دیکھا دیکھی میں اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو جنت مالدار کو نہیں دینی، سماج کے کسی مطلب مکان والے کو نہیں دینی، جنت اللہ دے گا اور قیامت کے دن اللہ ہی فیصلہ کرے گا. تو مجھے بتاؤ ہم جس کے یہاں گئے خالی اس کی خوشی کے لیے گئے، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو بتاؤ وہ مالدار اللہ کی بارگاہ میں ہمارا سفارشی بن سکتا ہے؟ نہیں بنے گا، نہیں بنے گا نا، کیونکہ اس کے ناراض اور راضی ہونے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا قیامت کے دن. قیامت تو دو رضا کا نام ہے، ایک تو اللہ کی رضا اور ایک رسول اللہ کی رضا. جس سے یہ دونوں ذاتیں راضی ہو گئی وہ جنت جائے گا، اور جس سے یہ دونوں ذات ناراض ہو گئی تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا. بس یہی دو رضا میں یہ دونوں چیز کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو میں کہتا ہوں دنیا کے لوگوں کی مطلب پسند اور ناپسند کا خیال کیا ہے؟ اس لیے کہ حضور نے جو اس کام کو روکنے کی کوشش کی نا، مولانا منع کیوں کر رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ مولانا کے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کے لیے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے. سنیے رسول اللہ کا فرمان سنیے، آپ کو یہ احساس ہوگا کہ رسول اللہ نے اس زمانے میں یہ چیزیں بند کرانے کے لیے کتنی کوشش کی ہوگی، آپ خود اندازہ لگائیں گے. ایک جگہ پر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے باجوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہو رہی ہے، جو آج امت کر رہی ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اس کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے. اور فرمایا سن لو، بے شک اللہ لیلۃ القدر میں بھی جو سب کو معاف کر دیتا ہے اور نظر رحمت فرماتا ہے، اللہ شب قدر میں یہ گانے باجے کرنے والوں پر نظر رحمت نہیں فرماتا. کر لیا تو ایک بار آپ نے، یعنی خوشی تھی، خوشی میں کسی کو کچھ یاد رہتا نہیں ہے، آدمی جو چاہے وہ کر تو لیتا ہے، لیکن آپ نے ایک خوشی کی آڑ میں جو اتنا بڑا گناہ کیا نا، لوگوں نے کچھ کہا نہ کہا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو رمضان میں آنے والی شب قدر سے، رب کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا. آپ کو شب قدر کا فائدہ نہیں مل سکتا. میں کہتا ہوں ایسی محرومی ہم اور آپ کیوں اپنائیں کہ جس کے کرنے پر اللہ ان چیزوں سے بھی محروم کر دیتا ہے. دوسری جگہ پر حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا نافع خود ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی چرواہے کی بانسری کی آواز سن لی. اب جیسے وہ بانسری کی آواز سنی تو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں سے لگا لیا
اور لگا کر مطلب راستے سے ایک طرف ہٹ گئے اور تیز تیز جانے لگے. کچھ دیر ہوئی نا تو آپ نے حضرت نافع سے فرمایا, کنہوں نے؟ حضرت عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا, کیا وہ آواز اب بھی آ رہی ہے؟ یہ ارشاد فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں. تو آپ نے پھر کانوں میں انگلیاں لگا لی اور آگے بڑھنے لگے, یہاں تک کہ راستہ کافی طے کر چکے نا. پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا اب بھی آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہٹا لی اور پھر واپس وہ اسی راستے کی طرف بڑھ گئے. تو میں نے پوچھا کہ حضور آخر ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا کہ حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو سنیے, حضرت عمر بن خطاب نے یہ ارشاد فرمایا, کہا نافع میں نے جو ابھی یہ کام کیا نا, کہا ہاں, کہا میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے رسول اللہ کو ایسا ہی کرتے میں نے دیکھا ہے. یعنی اگر کہیں گانے باجے کی کوئی آواز آتی تھی تو حضور اپنے کانوں میں سے انگلیاں ڈال لیتے تھے, یعنی حضور اس کو سننا نہیں چاہتے تھے. آج ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ ہم گھر میں پورا سال بجاتے ہیں, پورا سال بجاتے ہیں. میں کہتا ہوں اب مجھے بتاؤ جس چیز سے رسول اللہ ناپسند کرتے ہو, جس سے حضور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ یہ آواز میرے کانوں تک نہ پہنچے, صحابہ میں حضرت عمر بن خطاب جیسا بندہ اگر یہ کریں تو مجھے بتاؤ آج امت اس چیز کو کیسے پسند کرنے لگی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نفع اور نقصان کچھ نہیں ہونے والا؟ میوزک کی آواز سے حضور نے فرمایا اللہ دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے, اور نفاق جس کے دل میں پیدا ہو جائے نا تو پھر وہ نفاق اتنا پروان چڑھتا ہے کہ پھر وہ بندوں کی لسٹ یعنی مومنوں کی لسٹ میں سے نکل کر اللہ اسے منافقوں میں داخل کر دیتا ہے. اللہ سے امید رکھیے کہ اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائیں, بچائیں. اگر ہم نے بچنے کی کوشش کی تو بچنا بڑا آسان ہے, دور بڑا دشوار کون ہے, لیکن دور سے سمجھوتا کر کے اگر ہم نے یہ اتفاق کر لیا کہ اب تو بچنا ہی مشکل ہے تو اب یہ کرنا ہی ہوگا, تو یہ ہماری خامہ خیالی ہوگی اور اللہ اس کی سزا دے گا. اور قیامت کے دن اس سے بڑھ کر اور سزا کیا ہوگی کہ جو بھی قیامت کے دن ندا ہوگی نا کہ اللہ اپنی حمد و ثنا اس بندے کو سنائے گا. رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جو گانوں باجوں سے نہیں بچتا ہوگا اور معاذ اللہ رب العالمین اگر وہ سننے کا بھی عادی ہوگا یا کہیں خود ہی کرے ایسے کام, تو فرمایا گیا اللہ جنت میں داخل کرنے کے بعد بھی اسے ان چیزوں سے محروم کرے گا. یعنی اسے وہ چیزیں سنائی نہیں دے گی, ہوگا جنت میں, گناہ معاف ہو جائیں گے, لیکن جنت میں ہونے کے باوجود بھی اسے یہ سننے کا موقع نہیں ملے گا جو اللہ کی طرف سے حمد و ثنا بیان ہوگی اور جو وہاں جلسہ سجے گا. میں کہتا ہوں آج ہمارے یہاں چھوٹا موٹا جلسہ ہو اور کوئی خوشی کا ہی تقریب سمجھ لے آپ, اور وہیں کوئی بول دے کہ بھائی مارے یہاں وہ لوگ فلانو مانس نہیں آوے, મને જ કહી દો તમે કે ભાઈ બરકાતી સાહેબ તમે જ નહીં આવી શકો, તો میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا نا. لیکن میرے بارے میں اگر مولانا سلیم صاحب کو پتہ چل جاوے کہ برکاتی نے فلانی جگہ تھی نہ پڑھ دی تھی کہ تو نہ آؤ, تو اب وہ مجھے ملے اور مجھے ایسا بولے کہ آپ وہاں دکھے نہیں, یعنی جانکاری کے لیے ان کو پتہ تو چل گیا, وہ جانکاری کے لیے خالی پوچھ لے کہ آپ کو وہاں دعوت نہیں تھی. میں تو کچھ کہوں گا نہیں, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا یا کوئی بھی بہانہ مطلب آدمی بنائے گا. اتنے میں اگر وہ سامنے سے میرے دوست ہیں تو وہ بول سکتے ہیں تو بھائی وہ مجھے پتہ چل گیا تجھے دعوت کی نہ پڑھ دی تھی کہ برکاتی کو آنے دینے کا نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ ان کے سامنے مجھے کتنی شرمندگی ہوگی نا. ایک ظاہر سی بات ہے, انسانوں سب کی عزت نفس ہے. اب تھوڑا غور کیجئے, ایک مولانا سلیم صاحب اگر برکاتی کو بول دیں کہ آپ کو وہاں دعوت نہیں تھی اور آپ کو آنے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی اس لیے تم وہاں نہیں آئے, میں کہتا ہوں جب ان کے سامنے مجھے اتنا شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے, جنت میں تو امام حسین بھی ہوں گے, غوث پاک بھی ہوں گے, غریب نواز بھی ہوں گے, سارے انبیاء ہوں گے, وہ جلسہ سجے گا, آپ ہے جلسے میں, لیکن قدرت یہ پابندی لگا دے گی کہ وہاں داؤد علیہ السلام جو وہاں تلاوت کریں گے نا وہ آپ نہیں سن سکیں گے. اور اس کو تو انبیاء تو جانتے ہی ہے کہ یہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے, یعنی ان کو تو پتہ ہی ہے. مجھے بتاؤ اگر کسی پیغمبر نے پوچھ لیا کہ بندے یہ نہیں سنا دینے کی وجہ کیا ہے, یعنی اللہ تجھے یہ سننے کی توفیق نہیں دے رہا ہے, آخر یہ توفیق چھینی کیسے گئی, تو اب وہیں تو اعتراف ہی ہوگا سب چیز کا, تو وہی ہوگا کہ ہم نے جو دنیا میں کیا تھا نا یہ اس کی سزا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے لیے کوشش کرو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جنت میں رہتے ہوئے بھی کہیں یہ افسوس نہ کرنا پڑے. ان چیزوں سے اس لیے بچے, اور یہ بچنے کے لیے صرف اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت درکار ہے, اور اس کے لیے پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ اگر اللہ سے کوئی محبت کرنے والی ذات ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے. اور اللہ اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ
اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے محبوب مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، اور یہ دونوں ذاتیں اتنی محبوب ترین ہے کائنات میں کہ ان کی رضا سے بڑھ کر کسی کی رضا نہیں، اور ان کی ناراضگی سے بڑھ کر کسی کی ناراضگی نہیں۔ بندہ صرف یہ دو اصول لے کر چلے نا تو بندہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے، اور بچنے کو اس سے فائدہ بھی مل سکتا ہے۔ اور جس کو یہ لذت مل جاتی ہے نا تو پھر ان کا نظام کیسا ہوتا ہے وہ سنیے۔ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر وہ کرتا کیا ہے؟ اللہ کی محبت جو ہے نا وہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے، اس کی ایک مثال پیش کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں۔ یہ میاں بیوی کا جو مطلب یہ بندھن بنتا ہے نا، اس میں حضرت مولا کائنات اور ماں خاتون جنت، ان کی محبت الہی دیکھ لیں آپ کہ شادی کے بعد اللہ اس کے رسول سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ مولا کائنات حضرت ماں خاتون جنت کا نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد ایک زمانے کے بعد یعنی تھوڑے عرصے کے بعد پھر رخصتی ہوئی۔ اب جب رخصتی ہو گئی، حضرت ماں خاتون جنت اپنے مکان پر پہنچ گئی، تو وہاں پہنچنے کے بعد جس کو شب زفاف کہتے ہیں، اس شب میں مولا کائنات نے بھی اور ماں خاتون جنت نے بھی آپس میں جب وہ ملے اور بات چیت ہوئی تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا، یعنی ہمارا نکاح ہو گیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کہا ہاں، تو کہا جب رب نے اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا ہے تو آؤ نا اس نعمت پر اللہ کا شکرانہ ادا کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو نکاح میں جو انور ہوتا ہے نا وہ یہی سکھاتا ہے، رات 2 رکعت نماز پڑھوانے خالی بس یہی ہوتا نا۔ انوریا نے تو میں پوچھو نا کہ ہمیں نیت ہوں کروانے تھے، یہ انور نے نو خبر ہو۔ یہاں تو ہمارے یہاں تو کچھ انور تو ایسے بیچارے کہ راتوں میں دلہے سے اذانیں بھی دلوا دیتے ہیں۔ یہ واقعات ہیں انہیں کہ یہ میں ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ انوروں کی چالیں ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مذاق ایسا بھی ویوہار نہ کریں، انور بنائے تو تھوڑا اچھا بھی بنائے، یعنی نیکوکار بنائے۔ اور وہاں یقیناً شکرانے کی 2 رکعتیں نکاح سے پہلے بھی ہے اور نکاح کی رات میں بھی ہے، اس میں دعائیں ہیں اور اس کے طریقے ہیں جو آپ کو ہو سکتا ہے انور صاحب نے بتا بھی دیے ہوں، اور سب لوگ بتاتے بھی ہیں۔ کوئی مولانا صاحب سے مطلب دوستی ہوتی ہے تو انہیں سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب یہ ماں خاتون جنت اور مولا کائنات ہیں، اور ان کو پروان کس نے چڑھایا ہے؟ رسول اللہ نے۔ اب جیسے ہی وہ اندر حجرے میں پہنچے نا تو کہا اللہ کا شکرانہ ادا کر لیں، فوری طور پر وضو کے لیے پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا دونوں نے۔ ہماری اور آپ کی طرح 2 رکعت نہیں، یہ کائنات کی وہ جوڑی ہے کہ اس سے بہتر جوڑی رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقبول نہیں۔ یعنی رسول اللہ سے پوچھا گیا حضور آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو فرمایا علی المرتضیٰ سے۔ کہا آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ کہا مولا فاطمہ الزہرا، یعنی رسول اللہ کی بارگاہ کے معزز اور محبوب ترین لوگ ہیں۔ اس کے باوجود بھی خالی 2 رکعت پر سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ پوری رات انہوں نے عبادت میں نکال دی، رات ختم ہو گئی۔ اور یہ میں شب زفاف کی بات کر رہا ہوں، آپ کو سن کر حیرت ہو رہی نا۔ ہمارے ہیں تو بھولے کو کاٹی ہوئے نا تو بیچارہ 3 بھائی کے تو بیچارہ لوگ گھیر پو گئے۔ یہ تمہاری وہ خوشی کی رات، یعنی اٹلو ناچ تو آوے۔ یہ پہلے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہ بیچارے کو اتنا نچوایا پھولے کے میں، اور نچوانے کے بعد گھر لے گئے، اور صبح میں اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ اور جیسے ہی صبح میں جا کر اٹھایا نا، آپ کو یہ حیرت ہوگی یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ ہمارے علاقے کی باتیں ہیں۔ جیسے صبح اٹھایا نا تو وہ دلہا اٹھا ہی نہیں، یعنی جو مطلب خوشی صبح میں ہونے والی تھی وہ باقاعدہ غم میں بدل دی گئی۔ یہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ سینکڑوں اخبار تو ابھی میں نام لے رہا ہوں، آج فیس بک پہ آپ دیکھیے روز مرہ کے لیے سینکڑوں واقعات ہمارے نظروں کے سامنے ہو رہے ہیں کہ سینکڑوں باراتیں اقسامات کی شکار ہوتی ہے، اور باقاعدہ وہ خوشی کی ابھی لہر ان کے گھر کیا پہنچتی اس سے پہلے جنازے پہنچ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے درس عبرت نہیں ہے؟ اللہ کے لیے کوشش کیجئے، اللہ کی نافرمانی کر کے آپ جو خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں نا وہ دائمی نہیں رہتی، بلکہ وہ وقتی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی سزا جب شروع ہوتی ہے نا تو نسلوں تک خوشیاں غائب کر دی جاتی ہے، نسلوں تک۔ میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرتے ہوئے، یہ مولا کائنات ہے۔ پوری رات بیت گئی، صبح فجر کی نماز پڑھے، دوسری رات آئی، ماں خاتون جنت نے پھر بات کی، علی ایک دن سے جی نہیں بھرا، یعنی ایک رات سے، آج رات بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آج جو ہمارے یہاں 8 دن پہلے لگن لیتے ہیں نا، ہے دلہے کی شادی یا بیٹی کی شادی، روز نچوا رہے ہیں 8 دن۔ میں کہتا ہوں آپ کو اس کو فائدہ ملتا کیا ہے؟ اللہ بہتر جانے، مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میاں بھائی بیچارے ناچتے کیوں ہیں۔
یعنی کوئی ایک فائدہ بھی اگر نظر آ جاوے نا تو اپنے کو بھی یوں لگا کہ اس میں کچھ لگتا کھری ہو یار، لیکن ابھی تک مجھے تو کسی نے نہیں بتایا، کیونکہ یہ کتابیں تو بتا رہی ہے نقصان ہو رہا۔ جب اللہ اس کے رسول نقصان بتا رہے اس کا مطلب نقصان ہے۔ اب دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آ تو دوستاروں نے راضی کروا ماٹے فلانا نے ایم تھا نا کہ مارا دیکرانا لگن چھیا نے تھوڑا چا پانی پیو رہے ہیں، مارا بھائیو جارے باٹھا پڑتا ہے نا اپنے تھے دیا ایک کے بڑھنو کڑو اوپو نہیں رہے، ہاں بدائے ہماری نے ہم خبراؤ چیک ہم نے آ کام کروا ماٹا آ کے تو انہیں ٹھوکو بس وہ سدھو کی طرح ٹھوکوائے گا تالی پھر وہ، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے اس سے بچے۔ دوسری رات مولا کائنات نے بتا دی، ماں خاتون جنت نے بتا دی، تیسری شب آ گئی، اور یہ میں شادی کی رخصتی کے بعد کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ تیسری شب آئی اور تیسری شب بھی ماں خاتون جنت نے کہا کہ آج بھی شکرانہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے پوری رات نکال دی، اور جب چوتھی رات آنے والی تھی نا تو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، یعنی یہ 3 راتیں تو بیت گئی ہے، چوتھی رات آنے والی ہے، جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جیسے وہ رات مطلب پردہ ڈالتی ہے، مولا کائنات اور ماں خاتون جنت اپنے حجرے کی طرف بڑھتے ہیں، جبریل علیہ السلام آئے اور حضور کی بارگاہ میں اللہ کا سلام دیا اور پیغام دیا، کہا محبوب 3 شبانہ روز سے سیدہ کائنات اور مولا کائنات دونوں مل کر میری بارگاہ میں شکر کے رات بھر سجدے کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ رات بھر سجدے کرتے ہیں۔ محبوب میرا جو نظام قدرت ہے، مجھے جو ان سے ایک نظام چلانا ہے آپ کی نسل کا، وہ 3 شبانہ روز سے اس خوشی کے بعد بھی میرے شکرانے کے سجدے کر رہے ہیں۔ محبوب آپ ان کے گھر تشریف لے جائیں اور انہیں بشارت دیں کہ تمہارے شکر کے سجدوں کو قبول کر لیا گیا ہے، اب وہی حکم دو جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اس حکم کے مطابق وہ عمل کریں۔ ان کی کوکھ سے جو ستارے نکلیں گے نا، دنیا اسی کو امام حسن اور امام حسین کا نام دے گی، یعنی ان سے وہ ماہ پارے نکلیں گے جس سے دنیا فائدہ اٹھائے گی۔ میں کہتا ہوں جب لوگ ایسے شکر گزار تھے نا تو ان کے لیے بچوں کی جو بشارتیں ملتی تھی نا، تو بیٹا کوئی امام حسن پیدا ہوتا تھا اور کوئی امام حسین پیدا ہوتا تھا۔ تو یہ ضرورت ہے ہماری، لیکن ہم نے اور آپ نے اس چیز کی قدر نہیں کی، لوگوں کی محبتیں ہمارے دل میں زیادہ ہو گئی۔ حالانکہ آپ کا وقت کافی ہو چکا ہے، ایک بات مجھے یاد آ گئی، وہ میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں، آپ کو بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے اور ان کے پاس میرے جیسا ایک مرید پہنچ گیا، یعنی مرید ہونا تھا مجھے، تو وہ گیا اور جا کے کہا کہ حضرت مرید بنا لیجئے۔ تو پیر صاحب بھی بڑے کامل تھے، اس نے کہا بھائی مرید بناتا ہوں، میری ایک شرط ہے، وہ قبول کرتا ہے اس کو مرید بنا دیں۔ کہا کیا؟ کہا کہ سب کی محبت جو سینے میں ہے نا وہ سب نکال، دوست کی، احباب کی، بھائی کی، بہن کی، بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی، سب کی محبت نکال، دنیا میں کسی کی محبت نہیں۔ تو کہا پھر کس کی محبت؟ کہا صرف اللہ اس کے رسول کی، بس، یعنی اللہ کی محبت اپنے سینے میں بٹھا لے، دوسری سب نکال دے۔ اب پیر صاحب کی اتنی شرط، اب ابھی تو مطلب بڑا مشکل ہے یہ شرائط پیر صاحب بھی لگا دیں، ورنہ مشکل ہے نا۔ یہ دور میں تو پیر صاحب بھی وہی سوچتے ہیں کہ جو مرید سوچتا ہے، اب تو حد یہ ہے کہ پیر صاحب وہی کرتے ہیں جو مرید کہتا ہے، حالات یہ بنے ہوئے ہیں۔ اور آج ہمارے امام صاحبان، ہمارے مولانا لوگ، ان کو بھی یہ متولی کا، پرمکھ کا، سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یہ جیسا بولیں ایسے کریں گے، اور اپنا مزاج یہ ہے کہ اپنے وہ مداری کی مرلی پر وہ صاحب کی طرح ناچنے کی عادت نہیں ہے، اپنا تو کام وہی ہے، کریں گے وہی، کہیں گے وہی جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے۔ اگر یہ مزاج بنا لے نا سب پیر صاحب بھی، سب امام صاحب بھی، تو انہاں میں تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن ممکن اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر داخل نہیں ہیں۔ کیا کہا پیر صاحب نے؟ کہا سب کی محبت نکال، اللہ اس کے رسول کی محبت بسا لے۔ تو کہا کہ حضرت ماں باپ کا احسان ہے، بھائی بہنوں کا احسان ہے، بیوی بچوں کے احسانات ہیں، بڑے ان کی قربانیاں، وہ سب تو نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ جب تجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تو مجھ سے مرید بنایا نہیں جا سکتا، یعنی چلے جاؤ، اپنے کو ضرورت نہیں ہے۔ تو جب نکلنے لگا تو کہا حضرت کوئی سستی ہوئے ایسی کوئی شرط بتاؤ نہیں، یعنی اس کو یہ بھاری پڑتی تھی۔ اس نے کہا حضرت کوئی ہلکی ہوئے نا جو اپنے من میں بھی لگ جاوے نا، آپ کا بھی کام ہو جائے میرا بھی کام ہو جائے۔ اب اس زمانے کے پیر صاحب تھے، بڑے حساس تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ بندہ اس وسعت کا نہیں ہے، ہم اور بتاتے ہیں، لیکن وہ تھا ہار، اسی میں اس کو سمجھانا تھا پہلی شرط بھی، یعنی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا، نہیں، انہیں وہ پہلی شرط سمجھانا تھی نا، تو ایک پریکٹس دی، کہا ایک کام کر میرا، کہا کیا؟ کہا گھر چلا جا، سانس روکنے کی پریکٹس شروع کر دے۔ سانس روکنا سمجھتے ہیں نا، ناک بند کر دینا، منہ بند کر دینا، سانس لینا ہی نہیں۔ اب ہماری اور آپ کی سانس کتنی ٹک سکتی ہے؟
اگر میری آپ پوچھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 1 منٹ بمشکل مولانا، 1 منٹ بھی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اس سے بھی کم ہو سکتی ہے۔ اب آپ لوگ بڑے حساس ہے، ہو سکتا ہے کہ مطلب کھانے پینے والے لوگ موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے 2 3 5 منٹ آپ روک لیں، ہو سکتا ہے ایسا، سب کی اپنی اپنی پریکٹس ہوتی ہے، لیکن ٹرائی کرنا کل سے یہ تھوڑی تھوڑی روکنے کی، یہ فائدے والی چیز ہے، یہ نقصان نہیں ہوگا آپ کو، لیکن اتنی بند مت کر دینا کہ پھر کسی کو مطلب اٹھا کے لے جانا پڑے۔ تو کہا کہ آپ سانس روکنا بند کر دیں۔ اب جب سانس روکنے کی بات آئی نا تو اس نے کہا کہ حضرت سانس روک کے، کہا تو پریکٹس تو کر، کہا کب تک پریکٹس کروں؟ کہا دن اور رات دونوں ملا کے 24 گھنٹے پر پابند ہو جانا کہ سانس بند کر سکے تو روک سکے، تب میرے پاس آنا تو مرید بناؤں گا۔ اب یہ پریکٹس کتنے دن کی ہوگی وہ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ اب وہ بیچارہ پریکٹس، مرید بننا تھا نا اس کو، اس لیے کہ وہ پیر کی اہمیت جانتا تھا، اس کو مرید بننا تھا۔ آج ہمارے یہاں تو لوگ مرید ہی بمشکل بنتے ہیں، کئی خاندان ایسے اونھا میں پڑے ہوئے ہیں جو آج تک مرید نہیں ہیں، اور وہ کیا سوچتے معلوم ہے کہ اپنے یہاں چھوکرا چھوکران چھوکران چھوکرانا چھوکران چھوکرا ایک پیڑھی بیڑی تھا پچی بدانا مرید بن جو۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دستور ہے کہ اگر بچہ مطلب نابالغ بھی ہو نا تو بھی آپ اسے مرید تو بنا سکتے ہیں۔ اب یہ کوئی نکاح کا تو مسئلہ ہے نہیں کہ اس کے لیے حد بلوغ یا کوئی قانون کاروائی مطلب آپ پر ہوگی۔ دودھ پیتے بچے کو بھی ہمارے بزرگوں نے مرید بنایا ہے۔ ہاں، تو اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ جب بھی چاہیں، اگر کسی کے مرید نہیں ہیں تو آپ کو ضرور مرید بننا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، ایک ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، ہمارے عقیدے کی حفاظت ہوگی، اور جس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہوتا ہے نا پیر صاحب کے، ان کے اوپر تک کے جو بزرگ ہوتے ہیں نا، ان کا روحانی فیضان اور ان کی نگاہ رحمت آپ کے گھر پر طاری ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا بینیفٹ یہی ہوتا ہے مرید بننے کا، اور قیامت کے دن جو رسول اللہ تک رسائی ہے تو بڑا کمال ہوگا وہاں۔ لیکن وہ پیر صاحب نے بھیج دیا، اب وہ بندہ پریکٹس کرتا رہا، آخر کار ہوا یہ کہ اس نے اس پر دسترت پالی، کوشش کی نا، پابند ہو گیا۔ 24 گھنٹے تک اس نے سانس روک لی، اور جب سانس روکنے کے باوجود پریکٹس فل ہو گئی نا تو پھر آیا، کہا حضرت وہ آپ نے جو کام سونپا تھا نا وہ کر لیا، اب مرید بنا لیجئے۔ تو کہا فل پریکٹس کر لی؟ کہا فل۔ کہا اس میں کوئی مطلب نقصان تو نہیں ہوگا؟ کہا نہیں، بالکل میں رہ سکتا ہوں۔ اب جب مکمل طور پر اس نے یہ کہہ دیا نا تو آپ نے فرمایا ایک بار اور گھر چلا جا۔ کہا پھر کرنا کیا؟ کہا رات میں عشاء کی نماز پڑھنا، کھانا کھانا، کھانے کے بعد پھر بستر پر لیٹنا، تو سانس جو روکنے کی پریکٹس تجھے ہو چکی ہے، سانس روک لینا۔ کہا پھر؟ کہا جب میں اٹھانے آؤں تب اٹھنا۔ اب وہ مرید سچا معتقد تھا، اس نے یہ ٹھان لکھا ٹھیک ہے پیر صاحب پھر تو مرید بناؤں گا۔ کہا پھر مرید بناؤں گا۔ وہ چلا گیا بیچارہ، رات میں گیا، کھانا کھایا، نماز پڑھی، اپنا لیٹ گیا، اور اس نے پیر صاحب کے کہنے پر سانس روک لی، اور جیسے سانس روک کے وہ سویا، اب صبح ہوئی نا تو سانس تو روکی ہوئی تھی، اور جس کی سانس رک جائیں تو پھر اس کے ہاتھ جدھر آپ مطلب اٹھا کے پٹکو نا ادھر ہی پٹکتے ہیں، چہرہ ادھر کرو تو ادھر ہو جاتا۔ اب وہ سانس روکے ہوئے تھا، اب جیسی صبح ہوئی اور اہلیہ نے اٹھایا نا تو چہرہ ادھر، ہاتھ ہلائے تو ہاتھ ادھر، پیر ہلائے تو پیر ادھر۔ اب یہ چلانے لگی، اتنے میں اس کے ممی پاپا آ گئے، اس کے بچے آ گئے، بھائی بہن، کہا ہوا کیا؟ اس کو دیکھو۔ اب سب نے ہلایا نا تو سانس روکے ہوئے بندہ مطلب جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا سے چلا گیا۔ اب لوگوں نے چلانا شروع کیا تو آجو باجو والا اپنے تو وہی دیوں جاتا تو بیاتر نے کی دن موکلا تھا تو آنکھوں کام پھیلو دی۔ اب جب سب جمع ہو گئے نا تو پھر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں نا جلدی والے کہ بس اب ہم جلدی کرو ہی کہ اب ہم وار ہے نہیں، یعنی اس دور میں تو پی ایم نہیں رہا ہوگا نا۔ اب یہ تیاریاں ہونے لگی، اب یہ تیاریاں ہوتے ہوتے جب دن چڑھا نا تو اعلان ہوا مطلب کہ اتنے بجے یہ ہوگا۔ اب لوگ سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پیر صاحب کا وہاں سے گزر ہوا، حالانکہ پیر صاحب کو آنا ہی تھا، لیکن دیکھا کہا لوگوں کی بھیڑ کیوں ہے؟ کہا فلاں آدمی کے حوالے سے یہ خبر ملی ہے اور لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ کہا اچھا، گئے آپ، اور جہاں وہ بندہ مطلب لیٹایا گیا تھا نا بالکل قریب جا کر کھڑے ہو گئے، اور کہا اس کے ابا؟ تو کہ یہ ہے، کہ اس کے بھائی؟ تو کہ یہ ہے، کہا اس کے دوست؟ کہا یہ ہے، بچے؟ تو کہ یہ بچے ہی ہے، سب کو کھڑا کیا۔ کہا آپ لوگ ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا اگر یہ زندہ ہو جائے تو پپا پیر صاحب نہ قدم ماں کہ آپ بس زندہ کر دیجئے۔ اب اس نے منت سماجت کر لی، بھائیوں نے کر لی، بچوں نے کر لی، اب سب رو دو رہے ہیں، اور کہا کہ آپ ہمارے بچے کو زندہ کر دیں۔ بس یہ جملہ سنانا تو پیر صاحب نے کہا ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس کے لیے جو کھودی گئی ہے نا اس میں ایک رات سونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنے میں باپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی، بھائی کے پیروں کے نیچے سے دوست احباب سب نکلنے لگے، تو پھر مستورات کو بلایا یعنی عورتوں کو۔ کہا ماں کون ہے؟ کہا یہ ہے۔ کہا سونے کے لیے تیار ہے ایک رات؟
تو کہا نہیں. بیوی سے پوچھا, بہنوں سے پوچھا, بچیوں سے سب ہٹ گئیں, کوئی تیار نہیں. اس کے بعد پیر صاحب نے اس کو ٹھوکر لگائی, کہا اٹھ میں آ گیا ہوں. اس کو کھڑا کیا. تو جیسے اس نے اپنے آپ کو بہترین کپڑے میں دیکھا نا, بہترین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم اسی کپڑے میں بیچتے ہیں, تو بہترین کپڑے میں دیکھا تو کہا یہ کیا؟ تو پیر صاحب سمجھا رہے ہیں, کہا یہی سمجھانے کے لیے مجھے آنا پڑا, ورنہ یہ تیرے بہترین کپڑوں کے ساتھ تجھے منزل مقصود تک پہنچا دیتے ابھی. لیکن سن, میں نے تیرے باپ کو پوچھا, تیرے والدین کو پوچھا, بھائی بہن کو پوچھا, بیوی بچوں کو پوچھا, سب نے تیری محبت کا ابھی انکار کر دیا. کہا کیسے؟ کہا وہ ایک رات قبر میں سونے کے لیے تیار تیرے لیے نہیں ہو سکے. سب نے اپنی محبتیں جو ہے توڑ ڈالی اور کہا کہ ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے. میں تجھے جو پہلی شرط بتا رہا تھا نا, کہا ہاں, کہا تجھے یہی سمجھانے کے لیے میں نے تجھے یہ پریکٹس کروائی ہے کہ یہ سب کے سب جھوٹے ہیں, محبت میں کوئی سچا نہیں ہے. اور سن, یہ دنیا میں بھی اگر تیری کوئی لاج رکھتا ہے اور تیری کوئی مشکل آسان کرتا ہے تو کوئی وہ اور ذات نہیں, وہ خدا کی ذات ہے. اور جب تو دنیا چھوڑ بیٹھے گا تو تیری قبر میں کوئی آئے یا نہ آئے, رب کی رحمت کی صدا آئے گی, اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت اگر کوئی ہے تو وہ آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ ہے. یعنی یہ بزرگ نے یہ محبت سمجھا کر مرید بنانے کے آڑ میں یہ سمجھا دیا کہ بندے کو یہ چاہیے کہ کسی کا خیال نہیں, خیال ہو تو اپنے یار کا, خیال ہو تو محبوب کا. اگر یہ دونوں خیال ہمارے اور آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارے گناہ ہمارے علاقے سے دور ہو سکتے ہیں, ہماری زندگی سے نکل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص جن کے یہاں یہ خوشی کی تقریب ہے, اللہ اپنے خاص فضل عظیم سے ان خوشیوں میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں. اللہ دلہا اور دلہن کے درمیان محبتیں عطا فرمائیں, ان کے خاندانوں میں محبت عطا فرمائیں, اور اللہ انہیں دونوں جہان کی عزت و آبرو اور وقار سے بہرہ ور فرمائیں. جیتے جی بار بار 100,000 بار انہیں حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائیں. آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.